الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجہاد ماضٍ إلى يوم القیامہ صدق اللہ العظیم۔ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ کر پہروں سوچتا رہتا ہوں، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کا چہرہ کیسا تھا۔ سائے قبیلہ وار بڑے تھے، جگ میں گھور اندھیرا تھا۔ سب سے پہلے انصاف کی شمع جلانے والا وہ شخص اکیلا تھا۔ سانسیں ان کی سناٹے میں خوشبو کا اظہار بنی، سانسیں ان کی سناٹے میں خوشبو کا اظہار بنی۔ نیندیں تھک کر سو جاتی تھی، وہ شخص جاگتا رہتا تھا۔ جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، جرأت کر ظالم سے آنکھ ملانا سیکھ، حق کی خاطر باطل سے ٹکرانا سیکھ۔ دین کہوا کر دنیا لینا لعنت ہے، دین بچا کر دنیا کو ٹھکرانا سیکھ۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ انتہائی قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، رات کا کافی وقت گزر چکا اور یقیناً آپ لوگ کافی دیر سے حضرات اکابر علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں، نعت خوانی بھی سن رہے ہیں، اور آج کا یہ پروگرام، اس کا جو عنوان دیا گیا تھا سیرت و صورت امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر تھا، تو سیرت اور صورت کے لحاظ سے یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صادق پیغمبر نبی رحمت آمنہ کے لال خاتم النبیین امام الانبیاء سید الرسل اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ ہیں، سب سے بلند ہیں۔ آپ اپنی ذات میں بھی اعلیٰ ہیں، اپنی صفات میں بھی اعلیٰ ہیں، اپنی سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں، اپنی صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، اور اعلیٰ بھی ہیں، نرالا بھی ہیں، منفرد بھی ہیں۔ آپ تو اعلیٰ ہیں، آپ کے ساتھ جس بھی کسی چیز کو نسبت مل جائے وہ چیز بھی نسبت رسول اللہ کی بنیاد پر باقی دنیا کی تمام چیزوں سے شان اور مرتبے کے لحاظ سے منفرد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نرالا بھی ہے، اور دنیا کی کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس کے شان کا، اس کے مقام کا، اس کے مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نسبت رسول اللہ کا مل جانا کم قیمت والی چیزوں کو بھی بہت بڑی شان سے نواز دیتا ہے۔ میں اس کے لیے عموماً ایک مثال کے ساتھ بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، شاید بات ذہن کے اندر بیٹھ جائے۔ کوئی آدمی گھر بناتا ہے، رقبہ خریدتا ہے، جگہ خریدتا ہے، جگہ خریدنے کے بعد کسی دوست سے مشورہ کرتا ہے، گھر بھی بنا لیا ہے، چار دیواری بھی بنا لی ہے، سائے کے لیے درخت لگانا چاہتا ہوں، میرا پروگرام ہے کہ میں فلاں پودا لگا لوں، میں فلاں درخت لگا لوں۔ دوست مشورہ دیتا ہے کہ یار یہ درخت نہ لگاؤ، اس کے پتے بہت جھڑتے ہیں، گھر کی صفائی کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ نہیں، فلاں لگا لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اسے رہنے دیجئے، اس کے کانٹے بہت چبھنے والے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یہ نہیں تو میں فلاں درخت لگا لیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کا پھل کسی کام کا نہیں ہے، اس درخت کے لگانے کا فائدہ نہیں، یہ نہ لگاؤ فلاں لگا لو۔ تنقید ہو رہی ہے، کہیں درخت کے سائے پہ تنقید ہوئی ہے، کہیں درخت کے پتوں پہ تنقید ہوئی ہے، کہیں درخت کے کانٹوں پہ تنقید ہوئی ہے، کہیں درخت کے پھل کے اوپر تنقید ہوئی ہے۔ برداشت بھی کی گئی ہے، کسی نے اس کے اندر تکرار نہیں کی،
کسی نے اس کی جناب والا تنقید کے اوپر کو رد عمل نہیں کیا، لیکن اسی درخت سے جا کر کوئی ایک شخص اٹھ کر اپنی جیب سے چاقو نکال کر ایک ٹہنی کو کاٹتا ہے، پھر ٹہنی کو کاٹنے کے بعد اس میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس سے جدا کرتا ہے اور جدا کر کے کہتا ہے یہ مسواک ہے۔ اب کوئی تنقید کرے برداشت نہیں کرتا، درخت وہی ہے جس کے کانٹوں پہ تنقید ہوئی برداشت کی گئی، درخت وہی ہے جس کے سہے پہ تنقید ہوئی برداشت کی گئی، درخت وہی ہے کہ جس کے پھل پہ تنقید ہوئی برداشت کی گئی۔ اب چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا کاٹ کے مسواک خود کہا، اب کوئی تنقید کرے مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتا، حالانکہ مسواک وہ نہیں ہے جو مکہ سے لایا گیا ہو، مسواک وہ نہیں ہے جو مدینہ سے لایا گیا ہو، مسواک وہ نہیں ہے کہ جسے مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں، غیرت والوں کی ماں امّہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چبایا ہو اور صادق پیغمبر نبی رحمت آمنہ کے لال علیہ السلام نے استعمال کیا ہو۔ مسواک بھی اسی علاقے کا ہے، درخت بھی یہی کا ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب جذباتی کیوں ہو رہے ہو؟ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اس درخت کے سائے پہ تنقید ہوئی، آپ نے برداشت کیا، اس درخت کے پتوں پہ تنقید ہوئی، آپ نے برداشت کیا، اس درخت کے کانٹوں پہ تنقید ہوئی، آپ نے برداشت کیا، تو اب اس مسواک کے اوپر تنقید برداشت کیوں نہیں کرتا ہو؟ وہ مسلمان عشق رسول میں، محبت رسول میں درخت کے کہتا ہے، درخت کا معاملہ اور تھا، درخت کا مسئلہ اور تھا، جب اس لکڑی کے ٹکڑے کی نسبت مسواک کی طرف آئی ہے اور مسواک کو نسبت محبوب پیغمبر نبی رحمت آمنہ کے لال علیہ السلام کے دندان مبارک کی طرف گئی ہے، تو اب مسلمان بھلے مسواک نہ کرتا ہو لیکن تنقید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اس بنیاد پہ کہا کہ میرے محبوب پیغمبر تو اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، ذات میں بھی اعلیٰ ہیں، صفات میں بھی اعلیٰ ہیں، سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں، صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، اخلاق کے اندر بھی اعلیٰ ہیں۔ آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، صرف اعلیٰ نہیں ہے بلکہ منفرد بھی ہے، نرالا بھی ہے، تمام انبیاء سے منفرد بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نرالا بھی ہے، ہر لحاظ سے منفرد ہیں۔ آپ اعلیٰ ہیں، آپ کے ساتھ نسبت جس بھی کسی چیز کو مل گئی ہے ظاہراً وہ جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، پھر اس کا مرتبہ کم نہیں رہتا، بلکہ دنیا سے کوئی قیمتی سے قیمتی چیز اس کے شان، مقام، رتبے اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن میں بات کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو درد آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بڑی باتیں ہوئی، امریکہ کی بات بھی آ گئی، ہندوستان کی بات بھی آ گئی، قادیانیت کی بات بھی آ گئی، روابط کی بات بھی آ گئی، کفار کی بات بھی آ گئی، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ میں دوسروں کی بات تو کر رہا ہوں، مجھے اپنے گریبان میں تو جھانکنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میری نسبت کس طرف ہے۔ میں زبان سے تو کہتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند ہیں، شان والے ہیں، بلند مقام والے ہیں، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، اور آپ کے ساتھ جس بھی کسی چیز کو نسبت ہوئی ہے وہ چیز بھی اعلیٰ ہے۔ جب میرا عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر شان عزت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے اور عزت محبوب کے رستے کے اوپر چلنے والوں کو ملتی ہے، جب میرا عقیدہ یہ ہے، میں اپنے عقیدے کا اظہار اس نعرے کے اندر کیا کرتا ہوں، غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے، آقا کی غلامی میں، حضور کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ دوستو ایمان کا حقیقت کا اظہار ہے، یہ نعرہ نہیں ہے۔ یہ مسلمان اپنا تعارف کراتا ہے کہ مسلمان فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری اگر کوئی تعارف پوچھنا چاہتا ہے، اگر کوئی میری پہچان جاننا چاہتا ہے، اور جس پہچان پر، جس تعارف پر میں فخر کر سکتا ہوں وہ میری برادری نہیں ہے، وہ میرا دنیاوی منصب نہیں ہے، وہ میرا سردار ہونا نہیں ہے، وہ میرا امیر ہونا نہیں ہے، وہ میرے لیے کوئی کرسی کی حیثیت نہیں ہے، کوئی ملازم ہونا نہیں ہے، مجھے اپنی برادری کی نسبت کے اوپر ناز نہیں ہے،
مجھے اپنے منصب دنیاوی کے اعتبار سے ناز نہیں ہے، میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے۔ ایک نسبت رکھتا ہوں، ایک مقام رکھتا ہوں، ایک پہچان رکھتا ہوں کہ جس نسبت کا میں تعارف فخر کے ساتھ کراتا ہوں، وہ نسبت کیا ہے، وہ پہچان کیا ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہے، کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ہمیں محبوب پیغمبر کی غلامی کی نسبت نصیب ہونے کے اوپر فخر اتنا ہے کہ ہم اس غلامی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا ہے دنیا میں کوئی شخص کہے یہ فلاں کا غلام ہے، فلاں کا نوکر ہے، ساری شرم سے چھٹ جاتا ہے، پر محبوب پیغمبر کے در کے اوپر غلامی کا مل جانا، بادشاہوں کا سر بھی فخر کے ساتھ بلند ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نسبت کا اظہار کرنے کے بعد مسلمان آگے کی حد تک بڑھ کے کہتا ہے کہ یہ صرف میرا تعارف نہیں ہے، بلکہ اس نسبت پہ مجھے فخر اتنا ہے، اس نسبت پر مجھے مان اتنا ہے، اس نسبت کے مل جانے کے اوپر میں ناز اتنا کرتا ہوں کہ اگر اسی غلامی میں موت بھی آ جائے تو مجھے موت بھی قبول ہے۔ اسی بنیاد پہ کہتا ہے کہ غلام ہے، غلام ہے، حضور کے غلام ہیں، آقا کی غلامی میں موت بھی قبول ہے۔ یعنی محبوب پیغمبر کی غلامی کے اندر مر جانا شہادت ہے۔ شہادت کیوں ہے؟ کہ محبوب کی غلامی کا نصیب ہو جانا عبادت ہے۔ محبوب کی غلامی کے اوپر قائم رہ جانا شہادت ہے۔ محبوب کی غلامی میں کٹ جانا یہ شہادت ہے۔ اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سپیکر کو بند کرا دیتے ہیں۔ مقصد ہے کہ بات کا سمجھیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا شروع میں کچھ مسئلہ سپیکر میں آ رہا تھا، شاید آپ بھی ہو کہ بات سمجھانا مقصود ہے، سپیکر کے بغیر بھی ہو جائے گی۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہماری نسبت یہ ہے کہ ہم آمنہ کے لال علیہ السلام کے غلام ہیں اور اس غلامی پہ فخر کرتے ہیں، اس غلامی پہ ناز کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارا اس کے تضاد میں کھڑا ہے، کردار ہمارے اس کے مخالف کھڑا ہے۔ عمل وہ نہیں ہے، عمل غلاموں والا نہیں ہے۔ جو غلام ہوتا ہے غلام کی مرضی نہیں ہوتی ہے، غلام اپنی مرضی کا کھا نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی کا پہن نہیں سکتا، غلام اپنی مرضی سے سو نہیں سکتا۔ غلام کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، جو اس کا آقا چاہتا ہے وہ اسی طرز پہ چلتا ہے۔ جب ہم محبوب پیغمبر کے غلام ہیں پھر ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، ہماری مرضی کا نہ اٹھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ لباس کا استعمال کرنا ہے، نہ تجارت ہے، نہ زندگی گزارنا ہے، نہ نظام حکومت ہے، نہ گھر کا ماحول ہے۔ ہم سب کے سب محبوب کے غلام ہیں، تو محبوب کے غلام ہونے کی وجہ سے اور میرے اور آپ کے ذمہ یہ فرض ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کو چھوڑ کر محبوب کی شریعت کی مرضی کو اپنانا ہوگا، محبوب کی شریعت کے مزاج کو اپنانا ہوگا۔ ایک طرف تو دعویٰ یہ ہے، دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے، ہم متلاشی کس چیز کے ہیں، ہم جانا کس طرف چاہ رہے ہیں اور ہمارا رخ کس طرف ہے۔ ہم پہنچنا کراچی کی طرف گئے اور ہمارا رخ پشاور کی طرف ہے۔ ہم زندگی بھر پشاور کی طرف منہ کر کے چلتے رہے، کراچی نہیں آ سکتا ہے۔ ایمان کی تلاش میں چلنے والوں، جنت کی تلاش میں چلنے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قدم اٹھانے والوں، جب قدم اس سمت پہ نہیں اٹھے گا تمہیں وہ رضا نصیب نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے قدم کو بھی اسی رخ پہ لانا پڑے گا، اپنا چہرہ بھی اسی سمت کرنا پڑے گا، اپنی منمانی کو چھوڑ کر رب چاہی کے اوپر آنا پڑے گا، اپنی منشا کو چھوڑ کر محبوب کی شریعت کی منشا کے نیچے اپنی مرضی کو کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہدایت بھی ملے گی، ایمان بھی ملے گا، عزت بھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول کی، اور میرے محبوب پیغمبر کا دار عزت والا ہے۔ محبوب پیغمبر کا دار عزت والا ہے۔ سبھی کہتے ہیں کہ اس در پہ آئیں گے تو عزت، اسی در پہ آئیں گے تو عزت ہے۔ جو اس در کو چھوڑ جائے، جو اس در کو، اور عزت والے نبی کے غلام ہو کر، عزت والے نبی کے غلام ہو کر پھر عزت کے نام پہ وہی در چھوڑ دیں۔ عزت والے نبی کے غلام ہو کر عزت کے نام پہ وہی در چھوڑ جائیں
یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں غلام ہیں، لیکن عمل غلاموں والا نہیں ہے۔ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر کی عزت سب سے اعلیٰ ہے۔ بات صرف دعوے سے نہیں بنتی، دعوے کے ساتھ عمل شرط ہوتا ہے۔ اگر بات دعوے کی ہے تو نے اور میں نے وہ دعوے نہیں کیے، آپ اور ہم نے وہ دعوے نہیں کیے، ہم ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے۔ زبانی محبت کے اظہار کے اندر جہاں تک کفار مکہ پہنچ گئے تھے میرے محبوب پیغمبر کی ذات کے ساتھ زبانی محبت کے دعووں میں، لیکن جب محبوب پیغمبر کی بات ماننے کی بات آئی، محبوب پیغمبر کے پیغام کو اپنانے کی بات آئی، جب بات محمد اور رسول اللہ کی آئی کہ اب اپنی مرضی چھوڑنا پڑے گی، محبوب کو رب کا رسول ماننا پڑے گا، ان کے ضابطے کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر وہ اپنے عمل سے انہوں نے اعراف کیا ہے، پھر اس سے بدلے ہیں۔ آج ہم بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ عزت وہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر عزت والا در وہی ہے، تم بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، یقیناً وہی ہے، لیکن کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مجھے اس نسل کا نوجوان بتائے کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول کیوں نہیں ہے؟ اس نے عزت کا یہ در سمجھ کر کہ یہاں عزت نہیں رہتی، عزت والا در چھوڑ دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں، صاحب برادری ہو، تمہارے ہاں میرے ہاں، میری بیٹی اور آپ کی بیٹی کے نکاح کے موقع پہ محبوب پیغمبر کی بیٹیوں کی طرز پر وہاں وہ موقع کے اوپر وہ طرز کے اوپر میری اور آپ کی بیٹی کا نکاح کیوں نہیں ہے؟ کیا کوئی مجھ سے پوچھ سکتا ہے اگر اسی در کے اوپر میں اپنے دعوے اور عمل کے اندر تضاد نہیں رکھتا تو محبوب پیغمبر نے جیسے اپنے صحابہ کے نکاح پڑھائے ہیں تو تیرے اور میرے بیٹوں کے نکاح اس طرز پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے عمل اور جناب والا دعوے میں تضاد نہیں ہے تو جو محبوب کا لباس تھا وہ آج ہم سے کیوں چھن چکا ہے؟ کیا میں یہ سوال کر سکتا ہوں اگر دعوے اور عمل میں تضاد نہیں ہے تو جو محبوب پیغمبر نے ہمیں نظام تجارت دیا تھا ہم اسے کیوں چھوڑ چکے ہیں؟ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں اگر تیرے اور میرے عمل کے اندر تضاد نہیں ہے، عشق کا دعویٰ سچا ہے، غلامی کا دعویٰ سچا ہے، تو پھر محبوب پیغمبر کا لایا ہوا نظام حکومت تیرے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں نے فاقد پہل سے لے کر زندگی کے اجتماعی انفرادی مسائل کے اندر غور کر کے دیکھا ہے کہ اس دور کے جس کسی بھی شخص نے محبوب پیغمبر کا عزت والا در چھوڑا ہے، عزت کے نام پہ چھوڑا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب عزت والا در ہم عزت کے نام پہ چھوڑ کے اور دروں پہ عزت تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، پھر نتیجہ یہ نکلا پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے رہ گیا، رسوا ہو کے رہ گیا، اور جنہوں نے عزت والے در کو تھاما ہے، جو عزت والے در کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، میرے رب نے ان کو ایسی عزتوں سے نوازا ہے کہ پوری دنیا ان کے سامنے سرنگو ہے، پوری دنیا ان کے سامنے کھڑی ہو کے سامنے آ کے اس بات کی حقیقت کا اظہار کر رہی ہے کہ اس روح زمین کے اوپر اگر کوئی حق کی نشانی ہے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تو یہ حق کے افغان مجاہدین ہے، انہوں نے دنیا کو چھوڑا، محبوب کی شریعت کو اپنایا۔ آج میرے رب نے ان کو عزت دے دی ہے، ہم نے محبوب کے در کو چھوڑا کہ عزت مل جائے، دوسروں کے در پہ گئے، آج پوری دنیا میں ذلیل و رسوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ بات کو سنیے کہ عزت والا تھا، عزت کے نام پہ چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ بیٹا ماں کا قاتل بن کے نکلا۔ عزت والا تھا، عزت کے نام پہ چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ جس باپ کا چہرہ زیارت کے قابل تھا اسی باپ کے معصوم چہرے کے اوپر باپ بیٹے کے تھپڑ پڑے۔ عزت والا تھا، عزت کے نام پہ چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا جن بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا تھا انہوں نے اپنی بہنوں کے بالوں سے پکڑ کے گھر سے نکال دیا۔ جب عزت والا در عزت کے نام پہ چھوڑا، نتیجہ یہ نکلا جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا تصور تھا اس ماں کو اپنے گھر سے یہ کہہ کے نکال دیا، اماں میرے گھر کی چوکھٹ چھوڑ دے، میرا رستہ چھوڑ دے، میرا گھر چھوڑ دے، تو میرے گھر کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ اور ظالم، اگر ماں تیرے گھر کو برباد کرنا چاہتی ہے، ماں تجھے کچھ دے کے خوش نہیں ہے، میں اللہ کے گھر میں خدا کے
قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا رشتہ آیا ہی نہیں جو تیری آبادی پہ خوش ہو سکے، جو تیری خوشی پہ خوش ہو سکے۔ اگر ماں نہیں تجھے خوش دیکھنا چاہتی تو دنیا میں کوئی تجھے خوش دیکھنے والا ہے۔ میرے احباب، میرے دوست، میں عرض کر رہا تھا کہ نوجوان نے داڑھی کیوں کٹوائی؟ اس لیے کہ خوبصورت زیادہ لگتا ہے، اس لیے کٹوا دو۔ یہی کہ ماحول معاشرہ اجازت نہیں دیتا، وہاں میں ڈیگریڈ ہو تو میری پوزیشن گرتی ہے، وہاں میری عزت نہیں رہتی۔ یہ سنت کے مطابق والا لباس کیوں چھوڑا ہے؟ یا گاڑی میں بس میں بیٹھتے ہوئے چادر شلوار ٹخنوں سے نیچے کیوں آ جاتی ہے؟ اور تیری اور میری خوشی کے موقع پہ اور ہم بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ کوئی کہہ دے میاں بیٹی کی شادی کر رہے ہیں تو محبوب پیغمبر نے بھی اپنی 4 صاحبزادیوں کے نکاح کیا۔ ذرا طریقہ وہی اپنا لو جو محبوب نے اپنایا۔ جواب میں مسلمان کہتا جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھیے، سوچئے گا جو میں درد آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے، لیکن کیا کروں؟ معاشرے سے مجبور ہوں، ماحول سے مجبور ہوں۔ اگر میں اس کو اپناتا ہوں تو دنیا میں میری عزت نہیں رہتی، برادری میں میری ناک نہیں رہتی۔ دوستوں کبھی سوچا ہے کہ انسان کی ناک کٹتی کب ہے؟ ذرا سوچو، عزت مٹتی کب ہے؟ کہ جب انسان معاشرے میں گری ہوئی حرکت کرتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف، میری عزت کے خلاف ہے، میرے مقام کے خلاف ہے، یہ کوئی کام ہے، یہ کروں گا تو میرا ماحول میں کوئی اثر نہیں رہے گا، میری برادری میں عزت نہیں رہے گی، میرا وقار نہیں رہے گا۔ بات ہوتی ہے محبوب پیغمبر کی بیٹیوں کی نکاح کی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے میری بیٹی کا نکاح ہو تو میری ناک نہیں رہتی، یہودیوں کے طریقے پہ ناک رہتی ہے، ہندوؤں کے طریقے پہ ناک رہتی ہے، برادری کے رسم و رواج پہ ناک رہتی ہے۔ معاذ اللہ ہم نے اپنے عمل سے یہ بات نہیں کی کہ معاذ اللہ محبوب پیغمبر کی صاحبزادیوں کا گھر سے جو رخصت ہونے کا طریقہ تھا وہ معاذ اللہ ایسا تھا کہ اس سے ناک کٹتی ہے، ہندوؤں کے طریقے کے اوپر عمل کرنے سے ناک بچتی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد، یہ عمل کرنے کے بعد میں بھی محب رسول، آپ بھی محب رسول، میں بھی عاشق رسول، آپ بھی عاشق رسول۔ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرا تو سوال صرف اتنا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی ہم محب اور عاشق ہیں تو پھر گستاخ اور غیر کی علامت کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ کو لتاڑیں اچھا لگتا ہے، قادیانیوں کی بات کریں اچھا لگتا ہے۔ قادیانیت میرے نزدیک کوئی مضمون بھی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اس کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں۔ محترم بات کر رہے تھے، دلائل ہم سنیں تو کیوں سنیں؟ ہم کسی سے پوچھیں، کوئی آئے آ کر کہے کہ یہ نبی ہے، یہ اس وجہ سے میری بات سنو، ہم کیوں سنیں؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہم تو تب کسی سے کوئی دلیل مانگے، تب کسی کے ساتھ مناظرہ کریں، تب اس سے پوچھیں کہ تیرے نبی رسول ہونے کا کیا دلیل ہے، کیا تیرے پاس ثبوت ہے؟ کہ جب ہمیں محبوب پیغمبر نبی رحمت آمنہ کے لال علیہ السلام کے اس فرمان پر یقین نہ ہو جہاں میرے محبوب پیغمبر نے فرما دیا آنا خاتم النبیین کہ میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے، جب میرے محبوب پیغمبر نے کہہ دیا میرا یقین ہے اب کوئی نبی رسول آ نہیں سکتا، جب آ نہیں سکتا تو میں کسی سے دلیل کیوں مانگوں، میں کسی سے اس کا ثبوت کیوں مانگوں؟ ثبوت تو تب مانگوں کہ جب مجھے اپنے محبوب پیغمبر کے فرمان میں شک ہو، تو مجھے محبوب پیغمبر کے فرمان میں شک نہیں ہے، وہ واقع ہے، وہ حقیقت ہے، وہ ان کی سچائی ہے، ان کی عظمت ہے۔ تو میں اس لیے اگر کسی سے دلیل مانگتا ہوں تو میرا ایمان خطرے میں ہے، دلیل مانگنا بھی ایمان کی تباہی کا سوال ہے، اس لیے ہم دلیل کے قید نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں غور کر کہ میں خود کہاں جا رہا ہوں، میں خود کہاں جا رہا ہوں، میرا رستہ کس طرف ہے، میری منزل کس طرف ہے۔
آج ہماری یہی کیفیت ہے کہ جو آج کے مسلمان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ آج کا مسلمان کہنے کو تو کہتا ہے کہ رب کے گھر کی حرمت پر سر کٹانے کے لیے تیار ہے. آج کا مسلمان رب کے گھر کی حرمت پر سر کٹانے کو تیار ہے، پر رب کے امر پر رب کے گھر میں سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. کہنے کو تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میری رگ رگ میں نبی نبی ہے، پر نماز پڑھتا کبھی کبھی ہے. کہنے کو تو آج کا مسلمان یہ بات کہتا ہے کہ ہم محبوب پیغمبر کے غلام ہیں، پر غلاموں والی کوئی خوبی کوئی خصلت اس میں رہی نہیں. نام کا مسلمان رگ رگ میں نبی نبی ہے، نماز پڑھتا کبھی کبھی. کہنے کو کہتا ہے کہ نبی رحمت کا نام سنتا ہے تو خوشی سے جھوم جاتا ہے. نبی رحمت کا نام سنتا ہے تو خوشی سے جھوم جاتا ہے. میرے آقا کا نام، میرے پیارے کا نام، میرے محبوب پیغمبر کا نام، میٹھا نام، کملی والے کا نام، خوشی سے جھوم جاتا ہے. پر محبوب کا پیغام سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے. نام سنتا ہے تو جھوم جاتا ہے، پیغام سنتا ہے تو یہ میرے لیے نہیں ہے. نام پہ بھی جھوم، خوشی کا اظہار کر، اور محبوب پہ پیغام کے اوپر بھی جھوم کہ یہ میرے آقا کا پیغام ہے، میرے نام اس کو میں نے پورا کر. یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ نہیں ہے جس راہ پہ ہم چل کھڑے ہوئے. آج ہماری کیا حالت ہو گئی، کس دور سے گزر رہی. دنیا نے رخ بدلا، ہم نے رخ بدل لیا. دنیا نے رخ کیا، ہم نے رخ کر دیا. کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں. کافروں نے کہا شہید، ہم نے کہا شہید. کافروں نے کہا ہلاک، ہم نے کہا ہلاک. نہ ہم نے قرآن دیکھا، نہ محبوب کا فرمان دیکھا. جو وہ کہتے گئے ہم مانتے گئے. ہماری مسلمانیت ہے. انہوں نے کہا یہ دہشت گرد ہیں، ہم نے پکڑ کے حوالے کر دیے. انہوں نے کہا امن والے ہیں، ہم نے گلے لگا دیا. یہ ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. دہشت گرد کہا، ہم نے سفیروں کو بھی پکڑا اور ان کی تذلیل کر کے ان کے جہازوں میں بٹھایا. قوم کی بیٹیاں بھی اٹھا کے ان کے جہازوں میں ڈال دی. انہوں نے کہا یہ مجبوری بنی نا کہ جو مار پڑی. نہیں جی یہ تو اچھے ہیں، ہم نے گلے لگا دیا، تم اچھے. قرآن حدیث کو نہیں دیکھنا. اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، میں جو آپ کو اپنی دعوت پیغام پہنچانے چاہتا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو پھر اس معیار پہ آنا پڑے گا کہ جو مومن کی نشانی اور شان بتائی گئی ہے کہ مومن خوشی میں رب کو بھولتا نہیں ہے، غم میں رب کو چھوڑتا نہیں ہے. جب اس پہ آؤ گے تو پھر نتیجہ کیسے نکلے گا؟ نتیجہ ایسا ملے گا کہ جیسے افغانستان کے مجاہدین کو غم بھی انتہا کا دے کے آزمایا گیا، خوشی بھی انتہا کی دے کے آزمائی گئی. چٹائی سے مولوی کو اٹھایا، امیر المومنین بنا دیا، رب کے نظام کے ساتھ پختہ کھڑا ہو گیا، آزمایا گیا. پھر قید جیلیں آباد ہو گئی، کنٹینوں میں بوریوں کی طرح انہیں لاد دیا گیا. اندر ان کی سانس گھٹتی، وہ بیچارے حرکت کرتے، باہر سے گولیاں مارتے، ان کا لہو بہتا، ان کے ساتھیوں کے کپڑوں پہ جاتا. اندر کوئی شہید ہو گئی، کوئی زخمی ہو گئے. اپنی پیاس مٹانے کے لیے اپنے ساتھیوں کا پسینہ چوستے رہے. اور جب صبرغان کی جیل میں انہیں کنٹینوں سے نیچے اتارا گیا تو زخمی اور شہداء کو جب رکھا گیا، گڑے کھودے گئے بغیر اس چیز کی تمیز کیے ہوئے کہ ان میں زخمی کون ہے، شہید کون ہے. تمام کو گڑھوں میں دفن کر دیا. آج انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہو، تب انسانیت کہاں تھی؟ یہ انسانیت کا رونا نہیں رو رہے، یہ اسلام دشمنی کے خلاف متحد ہو کے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن ان لوگوں کو آزمایا گیا، غم بھی انتہا کا، خوشی بھی انتہا کی. وہ انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں غم سے غرض نہیں ہے، ہمیں خوشی سے غرض نہیں ہے. رب نے جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے ہم نبھاتے رہیں گے. ملک رہے گا، رب کا نظام رہے گا. ملک نہ رہا، وجود کے اوپر رب کا نظام رہے گا. اور جب تک وجود کے اندر خون اور سانس کا سلسلہ چل رہا ہے، رب کے نظام کی محنت جاری رہے گی. جب وہ غم اور خوشی میں رب کے بن گئے، رب نے پھر پلٹ کے انہیں اقتدار پہ بٹھا دیا. رب نے پھر انہیں پلٹ کے بٹھا دیا. اب دنیا کا مکریاں کر رہی ہے، یہ مان لو وہ مان لو. انہوں نے کہا بولے ہو گئے ہو، اتنی قربانیاں دی ہیں. 20 سال جس رب نے ہم نہتوں کو آپ کے مقابلے میں لڑایا ہے اور اپنے نام کا ہم سے پرچار کروایا ہے، آج اس نے ہمیں اقتدار دیا تو اب اس کا حکم چھوڑ دیں گے. ہم جیلوں میں نہیں چھوڑے تھے، اب کیسے چھوڑیں گے؟ ساتھ چلنا آؤ، نہیں چلنا جاؤ، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے.
ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. یہ غیرت ہے, یہ معیار ہے. اور جو اس غیرت پہ آتے ہیں دنیا میں بھی عزت انہی کا مقدر ہے, آخرت کی عزت بھی انہی کا مقدر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے آج کس پروگرام کی مناسبت سے مولانا طارق صاحب اور یہ بزرگ میرے بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں ہاتھ باندھ کے بھیک مانگا, ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگا کہ جو زبان سے کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے محبوب پیغمبر سب سے اعلیٰ ہے, اس کو عمل ہے. جب کہتی ہیں کہ ہمارے محبوب اعلیٰ ہیں تو ہمارے محبوب کی شکل بھی تو اعلیٰ نبی کی شکل بنا. ہمارے محبوب اعلیٰ ہیں تو ہمارے محبوب کا لباس بھی اپنے محبوب پیغمبر کا اعلیٰ لباس اپناؤ. اپناؤ گے؟ اپناؤ گے؟ جو کہتے ہیں اپنائیں گے ہاتھ کھڑا کر. دیکھا دیکھی میں نہیں, ایمانی غیرت سے اپناؤ گے؟ شکل بھی محبوب والی, لباس بھی محبوب والا, اور خوشی غمی بھی محبوب کے طرف بھی, بیٹیوں کے نکاح بھی اسی طرف پہ, عزت اسی میں, عزت اسی میں ہے. انشاءاللہ کرو گے کوشش, اللہ کے گھروں کو بھی آباد کرو گے, مدارس کو بھی آباد کرو گے, رب کے قرآن کے ساتھ بھی تعلق مضبوط رکھو گے, رب کے قرآن آگے پہنچانے پڑھانے والوں کا ادب و احترام کا خیال بھی رکھو گے تو اپنی بھلائی ہے. نہیں رکھو گے یہ تو دین کی شمعیں ہیں, جل رہی ہیں, چل رہی ہیں, چلتی بھی رہے گی, جلتی بھی رہے گی, روشنی پھیلتی بھی رہے گی. خوش نصیب وہ ہیں جو اس روشنی کے قریب آ گئے, اندھیروں سے بچ جائیں گے. جو جتنا دور جائیں گے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو خشوع خضوع, اخلاص, استقامت کے ساتھ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کی توفیق نصیب فرمائے, اور محبوب علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.